اسلام گورننگ سسٹم کے بارے میں کیا کہتا ہے؟ جمہوریت میں کون سا نظام حکومت ہوتا ہے اور کیا یہ دونوں اکٹھے چل سکتے ہیں؟ آج ہم لوگ 3 چیزوں کے بارے میں بات کریں گے۔ جمہوریت کیا ہے، اس کی ڈیفینیشن کیا ہے، اس میں گورنمنٹ کیسے فارم کرتی ہے، کیسے بنتی ہے اور کیسے چلتی ہے۔ اسلام کسی بھی حکومت کو بنانے یا چلانے کے بارے میں کیا کہتا ہے، اور آخر میں پاکستان میں کون سا سسٹم اس وقت ہے، کون سا لوگ کہتے ہیں کہ ہے، اور کیسے یہ فنکشن کر رہا ہے، اور آخر میں دیکھیں گے کہ کیا کچھ بہتری ہو سکتی ہے، اور اگر ہو سکتی ہے تو کیسے ہو سکتی ہے۔ تو آئیں سب سے پہلے بات کرتے ہیں جمہوریت کے بارے میں۔ جمہوریت بیسیکلی لوگوں کی حکومت ہے۔ جہاں پہ بھی جمہوری نظام قائم کیا جاتا ہے اس میں میجورٹی کا جو فیصلہ ہوتا ہے، جو رائے ہوتی ہے، جو خواہش ہوتی ہے، اس کا احترام کیا جاتا ہے۔ جمہوریت لوگوں کی حکومت ہوتی ہے، جو لوگوں کے لیے ہوتی ہے، لوگ ہی حکومت کرتے ہیں۔ اس میں جو لاز بنتے ہیں، جو قانون بنتے ہیں، وہ وقت کے ساتھ ساتھ چینج ہو سکتے ہیں، کیونکہ وہ لوگوں کی رائے پہ، ان کی سوچ پہ، ان کی خواہش پہ منحصر ہوتے ہیں۔ تو اگر وقت کے ساتھ ساتھ وہ ایک چیز کو پہلے صحیح مانتے ہیں اور کچھ وقت میں اس کو چینج کرنا چاہتے ہیں تو میجورٹی کے فیصلے کے ساتھ وہ کر سکتے ہیں۔ اس میں حکومت کے کچھ طریقے ہیں جو کہ دنیا میں اس وقت رائج ہیں۔ جس طرح امریکہ میں صدارتی نظام ہے، لوگ ایک اپنا صدر منتخب کرتے ہیں، وہ آگے حکومت کو فارمیشن کرتا ہے، لوگوں کو اپوائنٹ کرتا ہے اور لاز بناتا ہے، ان کو امپلیمنٹ کرتا ہے۔ اور اس طرح ایک نظام جو پاکستان میں ہے، پارلیمنٹ کا نظام، لوگ اپنے نمائندے منتخب کرتے ہیں، وہ لوگ آگے ایک ہاؤس بناتے ہیں جس میں وزیر اعظم، صدر اور صوبائی وزیروں کا اعلان کرتے ہیں، جو کہ آگے ملک چلاتے ہیں، جس میں یہ لوگ لاز بھی بناتے ہیں اور اس کو آگے امپلیمنٹ بھی کرتے ہیں۔ لیکن یہ اتنا نظام آسان نہیں ہے۔ جمہوری نظام کے لیے کچھ ایسی چیزیں ہیں کہ اگر کسی علاقے میں، کسی معاشرے میں وہ چیزیں ایگزسٹ نہیں کرتی تو جمہوری نظام بہتر طریقے سے فروغ نہیں پا سکتا، اور ایسے لوگ ہیں جو ایسی طاقتیں ہیں جو اس جگہ سے فائدہ اٹھانا چاہتی ہیں، وہ فائدہ اٹھا سکتی ہیں۔ جمہوری نظام میں حکومت کچھ وقت کے لیے بنتی ہے اور ایک خاص عرصے بعد، 5 سال بعد دوبارہ ووٹنگ ہوتی ہے، تاکہ اگر لوگ اس کو چینج کرنا چاہیں تو وہ چینج کر سکتے ہیں، یا ان سے اگر خوش ہیں تو انہی کو دوبارہ منتخب کر لیں۔ تو آئیں بات کرتے ہیں ان چیزوں کے بارے میں جو بہت ضروری ہیں کسی بھی معاشرے میں ہو، تب اس کے بعد وہ معاشرہ ایک جمہوری حکومت کی تشکیل کر سکتا ہے اور اس کے بعد ترقی بھی کر سکتا ہے۔ جس بھی علاقے میں، ملک میں جمہوری حکومت قائم کی جا رہی ہے، وہاں پہ اس بات کو یقینی بنانا چاہیے کہ یہاں کے فریڈم آف ایکسپریشن ہے، کیا لوگ آزاد ہیں، کیا لوگوں کے پاس بات کرنے کی آزادی ہے، کسی کو بھی چننے کی آزادی ہے، کیا لوگ وہاں کے پڑھے لکھے ہیں، سمجھدار ہیں، کیا لوگ وہاں کے اتنی آمدن ہے ان کے پاس کہ وہ اپنا گزر بسر آسانی سے کر سکیں، کیا بنیادی ضرورتیں ان کو مل رہی ہیں، کیا ادارے آزاد ہیں، کیا وہ ایک اچھا ووٹنگ سسٹم چلا سکتے ہیں، کیا ادارے جو قانون بنائے ہوئے ہیں ان کے اوپر پوری طرح عمل درآمد کر سکتے ہیں، کہیں یہ لوگ یا ادارے کسی بھی بیرونی یا اندرونی دباؤ کا شکار ہو کر ایسے لوگوں کو فیور تو نہیں کر رہے جو اس نظام اور اس نظام میں، اس ملک میں رہنے والے لوگوں کے لیے نقصان دہ ہے۔ یہ کچھ ایسی چیزیں ہیں کہ جب تک یہ کسی معاشرے میں پراپر طور پر فنکشن نہیں کر رہی، ادارے آزاد نہیں ہیں، لوگوں کے پاس آزادی نہیں ہے بولنے کی، ہیومن رائٹس کا خیال نہیں رکھا جاتا، آزادی اظہار رائے نہیں ہے، وہاں پہ جمہوری نظام ایک خواب ہے۔ اگر آپ کہیں کہ وہاں پہ جمہوریت ہے تو یہ صرف کہنے کی حد تک ہوگی، حقیقت میں وہاں پہ ایک ایسی طاقت حکومت کر رہی ہوگی جو شاید سامنے نہ ہو لیکن پردے کے پیچھے وہی چل رہی ہوگی۔ تو جمہوری نظام کے لیے کچھ ایسی شرائط ہیں، وہ اگر پوری نہ ہو تو کوئی بھی معاشرہ اس لحاظ سے آگے نہیں بڑھ سکتا جس لحاظ سے اس کو آگے بڑھنا چاہیے۔ آئیں بات کرتے ہیں اسلام کیا کہتا ہے کہ ایک حکومت کو کیسے تشکیل دیا جانا چاہیے، اس میں سپیریورٹی کس کی ہوگی اور یہ حکومت کیسے چلے گی۔ اسلامی نظام حکومت میں اللہ کے الفاظ کو، اللہ کے احکامات کو بنیادی حیثیت حاصل ہے، جو کہ اللہ نے قرآن مجید میں جو مسلمانوں کو کتاب دی گئی ہے اس میں احکامات نازل کر دیے ہیں۔ اس کے علاوہ ان کے نبی کی جو تعلیمات ہیں ان میں بھی یہ چیز ظاہر ہو چکی ہے کہ اسلامی نظام حکومت کیسے بنے گا اور کیسے چلے گا۔
خلفائے راشدین نے اس کی ایک مثال بھی قائم کر دی ہے کہ یہ نظام حکومت کیسا فنکشن کرے گا، کیسے بنے گا۔ اسلامی حکومت کو بنانے کے لیے ایک شورا کا انتخاب کیا جاتا ہے جو کہ اچھے مسلمانوں پہ مشتمل ہوتی ہے۔ یہ لوگ ایک ایسے انسان کا انتخاب کرتے ہیں جو ان کی بہاف پہ اللہ کے احکامات کے مطابق حکومت بنائے گا اور پھر اس کو چلائے گا۔ وہ نہ اپنی خواہش کا خیال کرے گا، نہ اپنی رائے اس کے لیے اہم ہوگی، نہ لوگوں کی رائے اس کے لیے اہم ہوگی۔ اس کے لیے سب سے چیز اہم جو ہوگی وہ اللہ کے احکامات ہوں گے اور اس کے مطابق نظام کو چلانا ہوگا۔ وہ کسی بیرونی دباؤ کا بھی شکار نہیں ہوگا۔ اس کے مطابق ایک حکومت چلائی جائے گی۔ نہ یہ نظام کسی کے ساتھ مرج ہو کے چل سکتا ہے، نہ ہی یہ کسی نظام کے نیچے رہ کے چل سکتا ہے۔ اسلامی نظام ایک انڈیپینڈنٹ اسٹیٹ کے طور پہ رن کر سکتا ہے اور وہ کسی نظام کو اور قبول نہیں کرتا، کیونکہ اس میں جو اللہ کی رائے ہے، جو اللہ نے احکامات نازل کیے ہیں مسلمانوں کے لیے، اس کے مطابق یہ حکومت بنے گی، اور اس کا ایک عملی نمونہ سب کے لیے پہلے ہی پیش کیا جا چکا ہے۔ اور اس میں جو لیڈر کی حیثیت ہوگی وہ بھی روایتی بادشاہ کی طرح نہیں ہوگا۔ اس کی ایک مثال آپ کے سامنے ہے کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب اپنے لیے سیلری کا انتخاب کرنا تھا تو وہ ایک مزدور کی تنخواہ کے مطابق چنی۔ انہوں نے کہا اگر میرا گزارا اس میں نہیں ہوگا تو میں مزدور کی تنخواہ بھی بڑھا دوں گا، اس کی طرح میری بھی تنخواہ بڑھ جائے گی۔ اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب فلسطین کو فتح کرنے گئے تو وہ اونٹ کے ساتھ جا رہے تھے اور ان کا غلام اونٹ کے اوپر سواری کر رہا تھا۔ تو اسلامی نظام حکومت میں جو بادشاہ کا تصور ہے وہ باقی روایتی بادشاہوں سے ہٹ کر ہے۔ وہ جسٹ ایک نمائندہ ہے جو اللہ کے احکامات کو لوگوں کے اوپر امپلیمنٹ کر رہا ہے اور اس کے مطابق ایک نظام حکومت کو چلا رہا ہے۔ آئیں یہاں بات کرتے ہیں کہ پاکستان میں کون سا نظام ہے، کون سا نظام یہ لوگ کہتے ہیں ہونا چاہیے اور یہ کیسے فنکشن کر رہا ہے۔ اگر یہ کہا جائے کہ پاکستان کا نظام ایک کنفیوژن پر مبنی ہے تو غلط نہیں ہوگا۔ پاکستان اسلام کے نام پر بنا، لیکن اسلام کا نظام یہاں پہ کبھی نافذ نہیں ہوا۔ اس کو اسلامی جمہوریہ پاکستان میں تبدیل کر دیا، لیکن جمہوریت بھی یہاں پہ کبھی نہیں چلی۔ جمہوریت کے لیے جو شرائط ہیں وہ اس ملک میں کبھی پوری ہوں گی بھی نہیں اور ہوئی بھی نہیں ہے، کیونکہ یہی ایلیٹ چاہتی ہے۔ وہ ایک ایسا نظام کو چلانا چاہتی ہے جس میں لوگ آپس میں کٹے ہوئے ہوں، کبھی متحد نہ ہو سکیں، وہ لسانی، علاقائی اور مذہبی بنیادوں پر ایک دوسرے سے الگ رہیں، تاکہ اس کو آسانی سے کنٹرول کر کے جو اندرونی اور بیرونی طاقتیں ہیں وہ اپنا انٹرسٹ، اپنا فائدہ نکال سکیں۔ پاکستان میں ایک پارلیمنٹ کا نظام رائج ہے جس کے مطابق لوگ ووٹنگ کے ذریعے اپنے نمائندوں کا انتخاب کرتے ہیں اور وہ ان کے بہاف پہ ایک حکومت بناتے ہیں، وزیر اعظم کا انتخاب کرتے ہیں اور سارے وزراء کا انتخاب کیا جاتا ہے۔ وہ پھر قانون بناتے ہیں، اس کو امپلیمنٹ کرتے ہیں۔ لیکن پاکستان میں نہ تو ہیومن رائٹس کا کبھی خیال رکھا گیا، نہ رول آف لاء کا خیال رکھا گیا، اور نہ ہی یہاں پہ ادارے آزاد ہیں۔ بھی منتخب ہو کر ان پوزیشنز پر آتے ہیں، ان کے اپنے کچھ انٹرسٹ فائدے ہوتے ہیں جن کی وجہ سے وہ سیاست کا انتخاب کرتے ہیں۔ ان کا کبھی بھی یہ موٹو نہیں ہوتا کہ لوگوں کا ہم نے خیال رکھنا ہے یا اس ملک کو ہم نے بہتر بنانا ہے۔ ان کی اپنی کچھ خواہش ہے، کچھ سوچ ہے جس کے لیے وہ اس میدان میں آتے ہیں اور اپنے فائدے لے کر ہی اس کو آگے بڑھاتے ہیں۔ جس ملک کو اسلامی جمہوریہ پاکستان کہا جاتا ہے اس میں سود کا نظام رائج ہے، جبکہ سود کو اسلام میں سختی سے منع کیا گیا ہے۔ اس کو یہاں تک کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف کھلی جنگ کہا گیا ہے، لیکن وہ نظام یہاں پہ رائج ہے۔ اور جو ایلیٹ ہے وہ اس سسٹم کو کسی نہ کسی ہیلے بہانوں سے مینٹین کر رہی ہے، چلا رہی ہے، کیونکہ اس کا فائدہ اسی میں ہے۔ اور لوگ بالکل ایک دوسرے سے کٹے ہوئے ہیں، خود کچھ اکیلے بیٹھ کے جڑ کے سوچ کے کچھ بھی نہیں کر سکتے، کیونکہ ان کے مسائل پریشانیاں اتنی ہیں اور وہ اتنے زیادہ گروہ میں بٹے ہوئے ہیں کہ ان کے لیے اکٹھا ہو جانا، متحد ہو جانا کسی ایک مقصد کے لیے تقریباً ناممکن حد تک مشکل ہے۔ تو کیا اس چیز کا کوئی حل ہے؟ پاکستان میں یہ جو تباہی کی صورتحال ہے، جہاں پہ کوئی سسٹم پریکٹیکلی ایگزسٹ نہیں کرتا، اسلام بھی برائے نام ہے، جمہوریت بھی برائے نام ہے، اور ڈکٹیٹرشپ اگر آپ کہیں تو وہ سامنے نہیں ہے، چھپی ہوئی ہے، تو کیا اس کی میں کوئی ایسی صورتحال ہے، کچھ ایسا حل ہے جس سے اس کو نکالا جا سکے، ترقی کی راہ پہ گامزن کیا جا سکے، لوگ جہاں پہ بہتر زندگی گزار سکیں؟ جی بالکل ہے۔ لوگوں کو سب سے پہلے تو یہ اکٹھے ہو کے سوچنا پڑے گا کہ وہ کون سا نظام چاہتے ہیں۔ کیا وہ ایک اسلامی نظام میں زندگی گزارنا چاہتے ہیں تو وہ اسلامی نظام لے کر آئیں۔ اگر وہ چاہتے ہیں وہ جمہوریت کو فالو کریں گے تو کم از کم اکٹھے بیٹھ کے سوچ کے اس بات پہ اتفاق کر لیں کہ وہ جمہوری نظام لائیں گے۔ اس کے بعد اس کے لیے کوشش کریں
کہ یہ ایک متحد ہو کر ایک ایسا نظام لائیں جو کہ ان کی خواہشوں پر مبنی ہو، ان کی بہتری کے لیے، سب لوگوں کی بہتری کے لیے چل سکے، نہ کہ وہ سسٹم چند علاقوں کو، چند لوگوں کو فائدہ دے اور اس طرح یہ سسٹم چلتا رہے۔ اگر لوگ اکٹھے نہیں ہوں گے اپنے حق کے لیے، اپنے حق کے لیے آواز نہیں اٹھائیں گے، کسی ایک خاص مقصد کو بیس بنا کر اس سے متحد نہیں ہوں گے، تو یہ نظام ان سے فائدہ لیتا رہے گا، ان کو ہمیشہ غلام رکھے گا اور اپنا فائدہ لیتا رہے گا، اور اس میں جو فائدہ صرف ہوگا وہ اندرونی اور بیرونی طاقتوں کا ہوگا، اور جو نقصان ہوگا وہ عام عوام کا ہوگا۔ تو ضرورت اس بات کی ہے کہ لوگ اس چیز کو سمجھیں اور کسی خاص مقصد پر اکٹھا ہو جائیں تاکہ وہ ایک آگے اچھے طریقے سے بڑھ سکے۔ وہ آپ نے بات سنا ہوگی کہ اللہ بھی کسی قوم کی حالت تب تک نہیں بدلتا جب تک وہ خود اپنی حالت نہیں بدلتے۔ تو جب تک ہم لوگ خود اکٹھے نہیں ہوں گے، ہماری حالت ایسے ایک اچانک کسی معجزے سے بدلنے والی نہیں ہے۔ معجزہ بھی تب آئے گا جب ہم لوگ اس کے لیے کچھ اپنا قدم اٹھائیں گے۔